ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. کتنے لوگوں کو؟ 4. زور سے بولو ذرا. 4 لوگوں کو. جہنم میں بولو مت بولو، عمل ہوں گے تو جانا پڑے گا. جی. چالان ہو گیا تو روک کوئی نہیں سکتا. منتری اور سنتری سب رکھے رہ جائیں گے. بولو یا مت بولو، بات حق ہے. جی. ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. 4. ذرا سن لے، یہ جو آج بال کٹا کٹا کے گھوم رہی ہیں بازاروں میں، یہ جو باریک کپڑے پہن پہن کے اپنی شو دکھا رہی ہیں شادیوں میں، یہ جو بال کھول کے برقع بھی اوڑا تو چٹیا برقعے کے باہر نکال رہی ہے، یہ بھی کوئی کم مکارہ تھوڑی ہے. جی یہی حال. شیطان کی نانی بنی پڑی ہے، نانی. جی. یعنی برقع اوڑا تو بال برقعے کے باہر نکال لیے. جی. کس لیے نکالے؟ تو نے تیرے بالوں کو گرمی لگ رہی ہے، ان کا دم گھٹ رہا. جی. بتائیے مجھے. صحیح بات. ارے دم گھٹ رہا ہے اس کا؟ نہیں. بالوں میں بھی کوئی سانس اور جان ہے؟ نہیں. مگر نہیں دکھائے گی نہیں تب تک اس کے دل کو سکون کیسے بیٹھے گا؟ چوٹی باہر نکال لیے، چونچ لال ہے. اب دیکھو شادیوں میں خوب جائیں گی، اور جہاں پر لڑکے زیادہ تانتا لگا ادھر سے خوب چکر لگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. جی. کر لے کتنے کرو گے فیشن؟ جب میدان میں شروع نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رب فرمائے گا اے فرشتوں اسے پکڑو جو بالوں کے فیشن کرتی پھرتی تھی. او فرشتوں اسے پکڑو جو لپسٹک لگا لگا کے اپنی شائننگ دکھایا کرتی تھی. او فرشتوں اسے پکڑو جو بڑے ناخون کر کے ان پر ناخون پالش لگایا کرتی تھی. او فرشتوں اسے پکڑو جو بے حیا تھی. او فرشتوں اسے پکڑو جو باریک لباس پہنتی تھی. او فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم میں اس کو لٹکا دو. فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے. ذرا غور کرو، چیخ رہی ہوگی. جب اسے یقین ہو جائے گا کہ فرشتے چھوڑیں گے نہیں، مجھے جہنم کا ایندھن بنا کے رہیں گے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا اب تو مجھے جہنم میں جانا ہے. مگر سن لے، میں جو جہنم میں جا رہی ہوں مولا، اس جہنم میں جانے میں میرے باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اے مولا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، اے مولا جب بچپنے سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، اے میرے پروردگار جب میں ہوشیار ہوئی تھی، سن بلوغت کو پہنچی تھی مولا، اے مولا جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، اے مولا جب میں جوان ہونے لگی تھی تو اپنے باپ سے بہت ڈرتی تھی. میرا باپ گھر میں آ جاتا تھا تو میں چپ جایا کرتی تھی. مگر میرے مولا جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کے فیشن کرنا شروع کیا تو میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا تھا. جب میں بازاروں میں فیشن کر کے جاتی تھی تو میرا باپ اگر روکتا تو مولا میں ضرور رک جاتی. اے مولا جب میں باریک لباس اور چست لباس پہن کے شادیوں میں جا کے فیشن دکھایا کرتی تھی، اتراتی پھرتی تھی، تو میرا باپ بھی خوش ہوتا تھا میری بیٹی اترا رہی ہے، بڑا اچھا لباس پہن رہی ہے. اگر مولا اگر میرا باپ مجھے ڈانٹ دیتا، اگر میرا باپ مجھے تبلیغ کر دیتا، اگر میرا باپ مجھے سمجھا دیتا تو مولا میں کہتی ہوں قسم کھا کے کہ میں کبھی یہ فیشن نہ کرتی، کبھی جسم کی نمائش نہ کرتی، کبھی دنیا کے میک اپ کر کے بازاروں میں نہ گھومتی. خطاوار قصوروار کہیں میرا باپ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی میرے اوپر چلتی تھی، میں اس سے ڈرتی تھی. رب فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ میں گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. اللہ اکبر. کان کھول کے سنے وہ باپ جو سوچتے ہیں بھی تو میری بچی ہے. شریعت کہتی ہے 9 سال کی بچی جب ہو گئی نا تو اس پر احکام شرع لاگو ہو گئے، مکمل طریقے سے نظر رکھنا شروع کر دے. کیسا لباس پہن رہی ہے تیری بچی، کیا کر رہی ہے، یہ کوئی اور نہیں کرے گا، تو ہی کرے گا. جی. نمازیں پڑھتے تھے ابا جی، حج بھی کر کے آئے تھے مگر کام نہیں آئی نمازیں، اب حج بھی کام نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کا فیشن لے ڈوبا حاجی جی کو. جی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ لے ڈوبا. میرے لال ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے. اگر میرے گھر میں بھی یہ حال ہوگا تو مجھے بھی لے ڈوبے گا. جی. وہ تو کسی کا بھی حال ہو، کوئی یہ سوچے کہ مولوی مولانا بچ جائیں گے، جس کے گھر کا حال یہ ہوگا انہیں لے ڈوبے گا. جی. جی.
عرض کرے گی مولا میرا باپ تو تھا ہی تھا، لیکن مولا جب میں جوان ہو گئی تھی، پھل شباب میں آئی تھی، اے مولا میری جوانی کے چرچے میرے خاندان میں میری بستی میں ہوتے تھے، اے مولا جب مکمل طریقے سے میرے اوپر جوانی آ گئی تھی تو میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ابا سے نہیں ڈرتی تھی، میرے باپ سے تو اپنا آپا بھی نہیں سنبھلتا تھا، مگر میرا یہ جو بھائی ہے مولا یہ جوان ہو گیا تھا، اس کا بڑا دبدبا تھا گھر میں، جب یہ گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو اماں بھی اس کی وجہ سے چپ جاتی تھی، میرے ابا بڑھاپے میں جو بولتے تھے وہ بھی چپ جاتے تھے، بھائی کا گھر میں کنٹرول تھا، بھائی کا گھر میں دبدبا تھا، مولا میں بھی اس بھائی سے بڑا ڈرتی تھی، اگر اسی وقت اس بھائی نے مجھے ڈانٹ کر روک دیا ہوتا تو شاید یہ فیشن میں بند کر دیتی، جسم کی نمائش بند کر دیتی، میں محفلوں میں جانا اور اپنے بال کھول کے دکھانا بند کر دیتی، مگر میرے اس ظالم بھائی نے بھی مولا مجھے نہ روکا، یہ بھی فخر کرتا تھا میری بے پردگیوں پر، یہ بھی مجھے ڈھیل دے دیا تھا، چھوٹ دے دیا تھا، اے مولا کہیں میرے بھائی کا بھی ہاتھ ہے، رب فرمائے گا فرشتہ اس کے بھائی کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اللہ یہی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ کون کون؟ باپ اور بھائی۔ زور سے بولو۔ باپ اور بھائی۔ پھر عرض کرے کہ مولا میں تو جا ہی رہی ہوں، مگر جب میری شادی ہو گئی تھی تو بھائی سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا، اس کے گھر سے ودا ہو کے ڈولے میں بیٹھ کے آ گئی تھی، ابا سے بھی کوئی تعلق نہیں رہ گیا تھا، مولا آ گئی تھی، اب باپ اپنے گھر تھا، بھائی اپنے گھر تھا، مگر مولا جب میں شوہر کے گھر آئی تھی تو شوہر کا بڑا احترام کرتی تھی، اس سے ڈرتی تھی اور اس کا بڑا ادب کرتی تھی، لحاظ کرتی تھی شوہر کا کہ یہ میرا شوہر ہے، میرا حاکم ہے، مگر اے مولا جب میں فیشن کرتی تھی تو یہ میرے فیشن پہ مجھے پیچھے سے سہارا دیتا تھا، اے مولا میرے فیشن کی بڑی بڑی کٹیں تو اسی نے لا کے دی تھی، شوہر بھی یہاں سے بوکھلا گئے ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی کٹیں نہیں اب دبئی سے کٹیں لا کے دے رہے جی۔ مولا یہی تو مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا بٹھا کے میلوں میں لے کے جاتا تھا، مولا بازاروں میں تو یہی لے کے جاتا تھا مجھے، جی چلو شاپنگ کرا کے لاؤں گا، شاپنگ کے نام پہ مولا یہی لے کے جاتا تھا، ایک دن یہ لے کے گیا، 2 دن لے کے گیا، جب تیسرا دن آیا میں نے جب پھر شاپنگ کی ڈیمانڈ کی تو مجھ سے بولا مجھے ٹائم نہیں ہے خود ہی چلی جاؤ۔ جی۔ شاپنگ میں دیکھو پورا بازار کالا کالا نظر آ رہا ہے، برقع ہی برقع، جی یہی حال ہے۔ وہ گنڈا گردیاں ہیں، کچھ بازاریں تو ایسی ہیں کہ عورتوں کو وہ دبدبا ان بازاروں میں کہ مرد جاتے ہوئے ڈرتا، جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاپنگیں چل رہی ہیں، کہاں گیا یہ شوہر؟ خوب ڈھیل دے دیا ہے اس نے، شاپنگ کرانے بھیج رہا، بازاروں میں کان کھول کے سن لے، کہے گی مولا اس کا فل ہاتھ تھا مجھے بگاڑنے میں، میری بے پردگی کرانے میں، موٹر سائیکل پہ رکھ کے دیا کی طرح گھومتا پھرتا تھا میلوں ٹیلوں بازاروں میں، رب فرمائے گا فرشتہ اس کے شوہر کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جا۔ اللہ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب پھر کہے گی مولا جب میں بوڑھی ہو گئی تھی، میری عادت جوانیوں والی تھی، فیشن وہی تھے، آپ جا کے دیکھو شہروں میں 70 سال کی بوڑھی بھی نا جو ہے اس کی بھی تم فیشن کم مت سمجھنا، بال اگر سفید ہو گئے تو ڈائیاں تو بتیری آ رہی ہیں۔ جی۔ اچھا پیسے مت دو بھائی، ذرا سن لو، بس یہی انعام ہے، بس بیٹھ کے سن لو، بس بہت، 1 روپیہ مت دو مجھے، بس بیٹھ کے سن لو اور عمل کر لینا، یہی سب سے بڑا میرا انعام ہوگا۔ جی۔ ہائے ہائے ہائے، بوڑھی ہو گئی مگر بالوں پہ کلر چل رہا، کلر مہندی چل رہی ہے بالوں پہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مہندی کتنی لگا لے بالوں پہ، کلر کتنی کر لے، مگر ایک دن اگر زندگی کا بڑھا کے دکھا دے اپنی، تب مجھ سے کہنا، ایک دن اگر بڑھ جاتا تیری زندگی کا، دن اتنے رہیں گے جتنے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، رب فرماتا کہ جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کہاں ہیں وہ خضاب والے، کہاں چلے گئے وہ کلر والے، کہاں چلے گئے وہ ڈائیوں والے، کیوں مر رہے ہیں یہ ڈائیوں والے، کہاں گئے وہ داڑھی چھلانے اور کٹانے والے اور جڑ سے نکلوانے والے، کیوں نہیں جی رہے 2-4 دن زیادہ؟ جی۔ تمہاری تو ابھی داڑھی بھی نہیں ہے، فرشتوں کو چھوڑنا چاہیے بھائی، چھوڑو، ابھی تو داڑھی بھی نہیں آئی ہے بچے کے، 70 سال کا بچہ بنا پھر جا، مگر چھوڑ دیں گے فرشتے؟ مجھے بتائیے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ جی۔ رب فرمائے گا اس کے شوہر کو بھی گھسیٹ کے، اس کے ابا کو بھی لے کے جاؤ، اس کے بیٹے کو بھی لے کے جاؤ، کہے گی مولا جب میں بوڑھی ہو گئی نا تو میرا بیٹے کی چلتی تھی گھر میں،
میں اس کا تھوڑا لحاظ کرتی تھی. اگر اس وقت یہ بھی تھوڑا کہہ دیتا ماں ذرا شرم کرو, تمہاری عمر اور یہ میک اپ اور یہ بازاروں میں ٹہلنا گھومنا یہ شاپنگ ہے, ماں تمہیں زیب نہیں دیتی, تمہارا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا بیٹا بھی مجھے سمجھا دیتا تو مولا میں بڑھاپے میں توبہ کر لیتی. اور تو توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے, تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا پچھلے. اور جب میں تیری بارگاہ میں تجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہوتی اور آج میدان محشر میں ایک توبہ کی ہوئی نیک خاتون کھڑی ہوتی, مگر میرے بیٹے نے بھی مجھے نہیں سمجھایا, رب فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. کتنے ہو گئے؟ 4. باپ, بھیا, شوہر, بیٹا اور ان جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو آپ. جی. ان 4 میں سے ایک ضرور ہو آپ. جی. بعض ایسا 2 ہے ان میں سے, بعض ایسا 3 ہے ان میں سے, اور بعض ایسا کہ 4 ہے ان میں سے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے لوگوں اگر یہ 4 سدھر جائیں تو کان کھول کے سن لے, پوری دنیا سے غنڈہ گردی ختم ہو جائے گی. شوہر سدھر جائے تو بیوی بازار میں نظر نہیں آئے گی, اگر بھائی سدھر جائے تو بہن بازار میں نظر نہیں آئے گی, باپ سدھر جائے تو بیٹی نظر نہیں آئے گی, اور بیٹا سدھر جائے تو ماں نظر نہیں آئے گی. جب 4 سدھر جائیں تو پھر 5ویں عورت آئے گی. کہاں تھا یہ 4 ہی ہیں؟ جی. 5 کے علاوہ بتا کون سی کیٹیگری ہے عورت کی؟ عورت جب گھر سے نکلے گی یا تو کسی کی ماں نکلی ہوگی, یا کسی کی بیوی نکلی ہوگی, وہ یا کسی کی بیٹی نکلی ہوگی, یا کسی کی بہن نکلی ہوگی. 5ویں بتا. جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھائیوں؟ جی. جی. یہ 4 سدھر جائیں بس پوری دنیا سدھر جائے گی. یہ 4 سدھر جائیں پوری دنیا سدھر جائے گی. یہ 4 سمجھ جائیں پوری دنیا سمجھ جائے گی. یہ 4 ٹھیک ہو جائیں پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. امام حسین کے نام کا نعرہ خالی جلسے میں لگا دیا کام نہیں چلے گا. نعرہ نہیں لگانا ہے بلکہ کام کرنا ہے. کام. امام حسین کا سچا عاشق ہے, تجھے نماز بھی یاد ہونا چاہیے, تجھے روزے کا مسئلہ بھی یاد ہونا چاہیے, قرآن بھی تجھے یاد ہونا چاہیے, حرام حلال بھی تجھے یاد ہونا چاہیے.